بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج کی خاص خبریں، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چائنا کے سکسیسفل دورے کے بعد پاکستان میں آئے اور آج انہوں نے فرمایا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ہر جگہ پہ جلسے کریں، خاص طور پہ جو پشاور میں شکست کے بعد شاید وزیر اعظم صاحب سوچ رہے ہیں کہ اس کو پریکٹیکلی اور تھورلی دیکھنا پڑے گا۔ اپوزیشن کی ملاقات ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کی کل پی ایم ایل این کے ساتھ میٹنگ ہے، چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، زرداری صاحب کی۔ ان تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے وزٹ کے دوران کیا ہوا، کیا چائنا کا وزٹ واقعی اسی طرح سے سکسیسفل ہوا جس طرح سے فارن منسٹر بتا رہے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں کئی مرتبہ فارن منسٹر رہا ہوں، لیکن جو ابھی کا دورہ تھا وہ موسٹ سکسیسفل دورہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان 23 سال کے بعد رشیا بھی جا رہے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ ڈسکس کریں گے۔ پاکستان میں اکانومی کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اکانومی کو کس طرح سے بوسٹ کر سکیں، تو یہ بلو اکانومی پہ ہم نے لاسٹ پروگرام بھی کیا جس میں ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب تھے جو میری ٹائم افیئرس کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے، ڈاکٹر ایس ایم شہزاد صاحب ہیں جو وائس چانسلر ہیں منہاج یونیورسٹی کے اور آتھر ہیں بک جس کا ٹائٹل ہے بلو اکانومی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضل کریم دادا بھائی صاحب ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ فدا حسین ڈکن صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ صدیق الفاروق صاحب پی ایم ایل این سے تعلق ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے بعد جوائن کریں گے۔ سر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ جو آپ کا بک ہے بلو اکانومی، جو آپ نے اس پہ بہت سارے ڈسکشن بھی ہوئے، ہم نے اس کو کافی سارا دیکھا کہ پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے اس پہ کافی ساری، تو اس پہ تھوڑا سا تو ہمارے پہلے ناظرین کو بتائیں کہ یہ بلو اکانومی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ بڑے امپارٹنٹ ٹاپک ہے بلو اکانومی، اس پہ بات کرنے کا، اور میں خالی اس وقت سب سے سینسیٹیو ٹاپک ہے پاکستان کا تو اکانومی کا ہے، اور اگر ہم بلو اکانومی کی سیگمنٹ کو تھوڑا سا اس سیگمنٹ کو سیریس لے لیں تو پاکستان کے جو اکنامی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ رائٹ، سمندر میں جو ہمارا ایریا ہے وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ پورے پنجاب اور کے پی کے ایریا کو اگر ملا لیں اس سے بھی بڑا ایریا۔ اس کے اندر جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، چاہے وہ میری ٹائم ٹریڈ کی ہم بات کر لیں، اب شپنگ کی بات کر لیں، شپ میکنگ کی بات کر لیں، شپ بریکنگ کی کر لیں، آئل، گیس، جتنے بھی معدنیات ہیں، یہ سارے جو ریسورسز ہیں ان سے جو آپ ارننگ کرتے ہیں اس کو ہم بلو اکانومی کہتے ہیں، اور میرا خیال پاکستان میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہ۔ ہم نے سمندر کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، ایک بہت امپارٹنٹ سیگمنٹ ہے۔ جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم اس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک بلائنڈ آئی کی طرف دیکھتے ہیں جس کو جنرلی ہم سی بلائنڈنس کہتے ہیں۔ تو ہمیں سمندر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم میری ٹائم نیشن ہیں، اور میری ٹائم نیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کیا پاکستان پریولیج ہیں، کیا ریسورسز ہیں جن کو ہم پروو کر سکتے ہیں، ان سے چیزیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم نے بالکل توجہ نہیں دی۔ پاکستان کی جو میری ٹائم ٹریڈ سے لے کے میری ٹائم انڈسٹری ہے، چاہے وہ شپنگ کی ہو، وہ پورٹس کی ہو، وہ ہاربرز کی، ڈکلائن کی طرف ہے، مسلسل ڈکلائن کی طرف ہے۔ اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا آگے سیریس لیا چیزوں کو، اسپیشلی یہ بلو اکانومی پہ بک آنے کے بعد جو ہماری علی زیدی صاحب ہیں منسٹر آف میری ٹائم افیئرس، انہوں نے کوئی اچھی پالیسیز لے کے آئے ہیں۔ میں ایک آپ کو شپنگ کی ایگزامپل دیتا ہوں، جو اگر آپ 70s کی بات کر لیں، ارلی 70 71 72، اس وقت پاکستان کے پاس جو مرچنٹ شپ تھے جو میری ٹائم ٹریڈ میں استعمال آپ کرتے ہیں وہ کوئی 74 کے قریب شپس تھے۔ آج 2022 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شپس زیادہ ہونے کے بجائے صرف 11 شپس ہیں ہمارے پاس۔ تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ڈکلائن ہے یہ ہمارا۔ وہ اس لیے کہ اتنی زیادہ ٹیکسز تھے یہاں پہ رجسٹر کروانے میں، جو پاکستان کے شپ آنرز تھے وہ اپنے شپ یہاں رجسٹر کرانے کی بجائے مالٹا میں اور پاناما میں اور دوسری کنٹریز میں جا کے رجسٹر کراتے تھے۔ اس گورنمنٹ نے آ کے، آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو میری ٹائم افیئرس منسٹری، انہوں نے ایک نئی شپنگ پالیسی ایک اناؤنس کی ہے جس میں 30 ایئرز تک انہوں نے اب
ٹیکس انسینٹیوز دیے ہیں. اب لوگ دوبارہ سے رجسٹر کروانا شروع کریں گے یہاں پہ شپس. انشاءاللہ بڑی جلدی آپ سنیں گے کہ پاکستان میں رجسٹر بھی شروع ہو گئے ہیں شپس, اور پاکستان نئے شپس بھی خریدنے جا رہے ہیں. اس سے بڑا امپیکٹ پڑے گا بلو اکانومی پہ. اگر آپ فشنگ کی بات کرتے ہیں تو جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے وہ 3.5 to 4 بلین US$ کی ہے, ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فش. ابھی اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ سر 500 بلین سے بھی کم کی ہم کرتے ہیں, ہم 400 ملین کی. اس دفعہ کچھ تھوڑی سی بہتری کی طرف آئی ہے. 21 جو لاسٹ ایئر گزرا ہے اس کی, اور جو پریزنٹ سٹیٹس چل رہا ہے, کوئی ہم نے ٹچ کیا فگر 700 ملین کی, بٹ ہمیں بلینز میں جانے کی ضرورت ہے. یہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ویلیو ایڈیشن ہی نہیں کر رہے. ہمیں پتہ نہیں ہے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ہماری بوٹس کے اوپر ریفریجریشن سسٹم نہیں لگے ہوئے. موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ جو لگا ہوا ہے پوری دنیا میں وہ ہم استعمال ہی نہیں کرتے. ہم وہی پرانے ٹریڈیشنل جو طریقے ہیں اسی سے فش پکڑتے ہیں, اسی طرح اس کو کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے ایک فوڈ پہ پروگرام کیا تھا تو اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ ہم یورپ, امریکہ, بڑے بڑے ملکوں میں تو ہمارا فوڈ جو ہے وہ الاؤ ہی نہیں ہے. تو واٹ اباؤٹ فشریز؟ سر آپ یقین کریں کہ 2007 میں یورپین یونین نے پاکستان پہ بین لگا دیا تھا فش ایکسپورٹ پہ, اس لیے کہ ہماری جو ہائیجینک کنڈیشن ہے دوز ور ویری بیڈ. تو انہوں نے کہا جی پاکستان تو فش ایکسپورٹ ہی نہیں کر سکتا. ہم نے کچھ بوٹس کو ماڈرنائز کیا, کچھ پھر ریفریجریشن سسٹمز لگائے. اباؤٹ 400 بوٹس ہم نے ماڈرنائز کی, پھر دوبارہ ان کو انسپیکشن کرائی. 2013 میں وہ بین لفٹ کر دیا گیا. بٹ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس آج 21,000+ بوٹس ہیں اور ہم نے صرف 400 بوٹوں کو ماڈرنائز کیا, تو باقیوں کو کب کرنا ہے ہم نے؟ آئی تھنک اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کچھ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں, بھی بڑی اچھی پالیسی انہوں نے کامیاب نوجوان کے تحت جو فشرمین ان کو لون دینے کی بات کی ہے, پریکٹیکلی لون بھی دے رہے ہیں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے آرگنائزڈ مینر میں ہمیں بوٹ کی ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہیے. جو سی فوڈ پروسیسنگ کے پلانٹس ہیں وہ لگانے کی ضرورت ہے, وہ پوری کوسٹ کے اوپر ہمیں لگانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ پسنی ہو, گوادر ہو, جفنی ہو, جتنے بھی ہمارے فش ہاربرز ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ نئے پلانٹس لگنے, اور پھر ڈائریکٹ ایکسپورٹ کی وہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اب ہم کیا کریں, پوری جو 1000+ کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے اور جو 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, وہ فشنگ کرنے کے بعد کراچی آتی ہے. کراچی میں پھر پروسیسنگ ہوتی ہے, کراچی سے بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہے. میرے خیال جتنے بھی کوسٹل اسٹیشنز ہیں ان سب کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, فش ہاربرز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے بک میں پڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں 1 حصہ زمین ہے اور 3 حصہ پانی ہے. آپ نے کہا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, 1 حصہ ریسورسز یہاں ہیں اور 3 حصہ ریسورسز جو ہیں وہ سمندر میں ہیں. تو میں آپ سے واپس آ کے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو اس کے بعد کون کون سے ریسورسز ہیں اور دنیا اس پہ کیا کیا کر رہی ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دادا بھائی صاحب, چائنا کا وزٹ پاکستان پرائم منسٹر کا کیسے رہا؟ سب سے پہلے صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ موضوع کیا. دیکھیں چائنا اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے, پہلے اس کو سمجھنے کی بات ہے, پھر میں آتا ہوں کہ وہ ایک میوچل رسپیکٹ, انڈرسٹینڈنگ, کوآپریشن اور جو ہے ایکنالجمنٹ آف ایچ ادرز رائٹ پہ بیسڈ رہی ہے. اور ان لائک ادر کنٹریز, چائنا نے پاکستان کو ٹیکنالوجی میں مدد کیا تاکہ وہ سیلف سفیشینٹ رہے. تو اس کی مثال آپ لے لیں, آرڈیننس فیکٹری ہو گئی, HMC ٹیکسلا ہو گیا, ہیوی فورج فیکٹری جو الخالد اور J17 تھنڈر بھی جہاں بن رہے ہیں, اور سی پیک بھی جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک بیس بڑھانے کا ایک منصوبہ ہے. اب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر کی وزٹ پہ. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی جو وزٹ تھی یہ ایک بڑی ہولسٹک وزٹ تھی, اور اس میں جو سیکنڈ فیز آف سی پیک ہے اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی کہ اس کو کس طرح ایک جامع انداز سے آگے لے کر جانا, اور جو پرانا فیز 1 کی جو تھوڑی سلگشنس تھی یا جو ڈیبیکلز تھے یا اس کے جو ایریٹنٹس تھے اس کو اب سمجھتے ہوئے آگے کس طرح سیکنڈ فیز کو لے کر جانا ہے. اسی کے تحت جو ہے کیا کہتے ہیں ایک فریم ورک ایگریمنٹ بھی طے ہوا ہے کہ جس میں انڈسٹریل کوآپریشن کو کرا جائے گا. اس کے اندر ٹو اٹریکٹ FDI ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, نمبر 1. نمبر 2, پروموٹ انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اکنامک زونز, یہ بڑا امپورٹنٹ اکنامک زونز کا پوائنٹ تھا. پھر انکریز لیبر پروڈکٹیوٹی, اس پہ بھی بات ہوئی ہے. انہانس انڈسٹریل کمپیٹیٹیونیس, ہمارے وہاں کمپیٹیٹیونیس کا ہی تو پرابلم ہے, تو اس کے اوپر بات ہوئی. اور پھر انکریز آف ایکسپورٹ پاکستان سے, تو یہ بات ہوئی. اس سلسلے میں پھر پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے میٹنگ ہوئی وہاں پہ لیڈنگ کمپنیوں سے جو آلریڈی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے بیٹھے ہیں
اور کرنا چاہتے بھی ہیں. تو ان لوگوں نے جو اظہار کیا پرائم منسٹر صاحب سے وہ ان شعبوں میں کیا جو میں بتاتا ہوں. ریسائکلنگ آف میٹل اینڈ پیپر کے اوپر, انرجی سیکٹر میں, ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر, ہاؤسنگ کے اندر, فائبر آپٹک کا نیٹ ورک بچھانے کے لیے, ڈیری کے اندر, واٹر مینجمنٹ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا اس کے اوپر بات ہوئی, ہب کینال پہ بات ہوئی, اور واٹر ٹریٹمنٹ پروجیکٹ جو فیصل آباد پہ تھا اس حوالے سے بھی بات ہوئی. اب آ جاتے ہیں اس کی ایک فورن پالیسی کے اسپیکٹ پہ بھی آتے ہیں کہ فورن پالیسی میں وہاں پہ کیا آتا ہے. کہ میں سمجھتا ہوں یہ فورن پالیسی کا ایک بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ یہ وزٹ تھا, کیونکہ اس حوالے سے ڈیفنس کوآپریشن دونوں ملک کے بڑھانے کی باتیں ہوئی ہیں پاکستان اور چائنا کے, اور دوسرا جو ہے سوشو اکنامک جو ہمارا سٹانس ہے اس کو گائیڈ کرنے کی بات ہوئی, اور جو مین امپورٹنٹ بات ہے وہ پاکستان کی کمٹمنٹ ٹو ون چائنا پالیسی, دیٹ از سپورٹ فار چائنا آن تائیوان ایشو, جو چائنا کا کنٹینشن ہے تائیوان کا, اسی طریقے سے ساؤتھ چائنا سی والا ایشو, ہانگ کانگ, ژنگجیانگ اور تبت والے ایشو پہ ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ وی اسٹینڈ ود یو آن دیز پوائنٹس. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایکسٹینشن آف سی پیک جس میں وہ افغانستان کو بھی لانے کی بات ہوئی ہے, اور اس حوالے سے ایک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی جو ہے اس کو تشکیل دیا جا رہا ہے, اور ایک مارچ میں ایک میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے جس میں رشیا, چائنا کے اندر ہونے جا رہی ہے جس میں رشیا, چائنا, پاکستان, ازبکستان, تاجکستان اور ایران یہ جو ہے وہاں پہ ملیں گے, تاکہ یہ پورا جو ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس پورے روٹ کے, بیلٹ اینڈ روڈ کے وہ ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ازبکستان کے بھی پریزیڈنٹ سے الگ بات ہوئی ہے, ملاقات ہوئی. اس کے اندر جو طے ہوا وہ یہ طے ہوا کہ بائلیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹ بنے گا, پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ پہ بات ہوئی کہ یہ سائن کریں گے ہم دونوں ممالک, اور اس کے ساتھ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ جو تھا ان کا اس پہ بات کی. ان نے ٹورزم بڑھانے کی بات کی, دونوں ممالک کے بیچ میں بینکنگ چینلز بڑھانے کی بات کی, فلائٹس کو بڑھانے کی بات کی, اور ویزا کی ایز آف ویزا کی بھی بات کی تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے اور لوگ جائیں. تو میں سمجھتا ہوں اوور آل جو چائنا کا وزٹ رہا یہ کافی سکسیزفل رہا, کافی پروڈکٹیو رہا, اور ایک واقع موقف آ گیا, بالکل کلیئر موقف آیا کہ پاکستان نے اس وقت اپنا جو فورن پالیسی کا ویٹ ہے دیٹ از ٹورڈز دس ون روڈ ون بیلٹ والا جو ہے, اور چائنا کے ساتھ رشیا اینڈ آل دس, اس کے ساتھ اپنا الائن کیا ہے. یہ آپ نے فرمایا کہ چائنا کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ سی پیک کا کام سلو ہو رہا, کیا یہ آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے؟ چائنا کو کیا جی؟ یہ ڈاؤٹ ہے کہ سی پیک سلو. دیکھیں کچھ ایریٹنٹس تھے, کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی تھیں, ہم اتنا پریپیئر بھی نہیں تھے اتنے بڑے یہ پروجیکٹس کے لیے, تو اس میں ڈیلے آیا. پھر کووڈ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, اس نے بھی 1-1.5 سال ہمارا کھایا بوتھ اینڈ سے. تو یس اس پہ خدشات تھے, بٹ وہ ایسے نہیں تھے کہ یہ پورا پروجیکٹ انڈرمائن ہو جائے. دس از اسٹریٹجک امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے, تو اس پہ اب ری ایشورٹی ہوئی ہے, اور اس تجربے کو لے کر جو سیکنڈ فیز پہ جا رہے ہیں اس پہ بہت ہی کلیئرٹی آف تھاٹس ہے دونوں طرف سے. رائٹ, یہ میں آپ سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ سی پیک تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, تو پھر اس میں افغانستان کیسے ان ہو رہا ہے؟ بی آر آئی میں ہو رہا ہے یا سی پیک میں ہو رہا ہے؟ سی پیک کی جو پہلے انیشل تھی وہ 45 بلین تھی, پھر سنا کہ 61 تک گئی, ابھی کہاں ہیں؟ اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. فدا حسین ڈکن صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے جو آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور جو آپ کے سخت دشمن تھے زرداری صاحب ان کے پاس چلے گئے ہیں, تو ایسا کیا اس وقت لارجر انٹرسٹ ہے عوام کے لیے؟ یہ بتائیں سر کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو صاحب, آپ نے مدعو کیا, آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور یقینی طور سے ان کے لوگ جہاں جہاں پورے پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ آپ کے چینل کو, آپ کے پروگرام کو بڑے محبت سے دیکھتے ہیں. شکریہ. سیاسی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کا بھی تعلق رہتا ہے سب دوستوں سے اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں پاکستانی سیاست کے اندر. پیپلز پارٹی کی ڈے فرسٹ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پارلیمان کے اندر ایک چیز ہو, کم سے کم وہاں بیٹھ کے جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو دعوت دی تھی, اور اخلاقاً یقینی طور پہ زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے ان کی دعوت قبول کی اور وہاں گئے, ان سے حال احوال کیا.
میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس وقت کیونکہ پولیٹیکلی طور پہ میں بات کر رہا ہوں اس ملک میں، تو بظاہر کوئی ایسی صورتحال اچھی ہے نہیں کہ بیٹھ کے کہیں کہ جی زبردست ہے حکومت، کمال کی حکومت ہے، کمال کی انہوں نے اچیومنٹس کی ہے۔ ڈے فرسٹ سے جو رونا تھا آج بھی وہی رونا ہے کہ بھئی گھر بنا دیں گے، نوکریاں دیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں کیونکہ جتنے جو نیوٹرل تجزیہ نگار ہیں، جو پاکستان کے محبتاً لوگ ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن 3.5 سال کے عرصے میں سرکار نے، جو فیڈرل سرکار ہے، اس نے کوئی اتنا تیر نہیں مارا ہے جس کی بنیاد پہ لوگ جو، کیونکہ یہ لوگوں کا ایشو ہے جی تھے صاحب دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر، اور آپ نے چائنا کی جب بات کی تو میں سوچ رہا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے میرے خیال میں اگر سب سے زیادہ نہیں تو کسی حد تک سندھ میں زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اسلام کوٹ آپ کے سامنے مثال ہے، ساحل سمندر پہ، پھر ونڈ، سولر، یہ تمام چیزیں، اور ہمارا جو مطالبہ تھا کہ سکھر سے آپ حیدرآباد تک اس موٹر وے کو ایکسٹینڈ کریں، تو ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ پرائم منسٹر میرے خیال میں کسی اسپیشل دعوت میں نہیں گیا تھا، وہاں گیم ہو رہی تھی۔ ہم بات کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب۔ جناب آپ کا بھی شکریہ چھبو صاحب، آپ خیریت سے ہیں نا؟ سر مہربانی، آپ کی طبیعت مزاج ٹھیک ہے سر؟ شکر الحمدللہ۔ سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے اور وہ ہر وقت آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو بلا کے ان کو بھنڈی کھلاتے ہیں، کیوں سر؟ چونکہ پاکستان کی پارٹی ہے، اچھا، بڑی پرانی پارٹی ہے، اور اس میں سیزن لوگ بھی موجود ہیں۔ کسی وقت ایسے اقدامات بھی کیے ماضی قریب میں جن سے کوئی تھوڑی ناراضیاں پیدا ہوئیں، شک شبوں نے جنم لیا، اور پھر وہ ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ بھی شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے دعوت دی، یہ اچھی سیاست کی ایک بہترین روایت ہے، اور اس پہ جو شاید اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد جناب آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دعوت قبول کی، انہوں نے بھی ایک اچھی مثال قائم کی۔ تو اس ملاقات میں افہام و تفہیم پیدا ہوئی اور وہ بلکہ آگے بڑھی، تو اس سے جو ملک کو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کی ناقص ترین کارکردگی سے جو خطرات لاحق ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کے جو قوم ہے، پاکستانی اور عوام ہے، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح سے گورننس جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے، جس طرح سے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی جو ہے وہ گویا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیں چین ہمارے دوست اس کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کمنگ ود اے اسمائل آن فیس اینڈ کیپ ان ہز ہینڈ، تو کیپ کا مطلب کشکول سمجھے۔ تو یہ ساری باتیں، ان سے ہم نے اپنے ملک کو نکالنا ہے۔ تو یہ مل بیٹھنا اور پارٹیاں جو رابطے کر رہی ہیں ہمارے ساتھ بھی، بلوچستان میں بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، تو یہ میرے نزدیک ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے خوش آئند ہے، اور خدا کرے کہ یہ خوش آئند ثابت۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ زرداری صاحب آتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آتے ہیں، بڑے مزے سے بھنڈی کھاتے ہیں، آپ عوام کو جو ہے بتاتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ وہیں پہ ہی آپ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے بعد دھرنا ہوگا، وہ پیپلز پارٹی وہیں آپ کو انکار کر دیتی ہے۔ آپ اگر کوئی بل کی اگینسٹ میں جاتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا بل اگینسٹ ہے، اس دن ان کا کپتان جو اپوزیشن کا ہوتا ہے وہ چھٹی کر کے چلے جاتا ہے۔ تو اس سے بعد بھی آپ کو کیا توقع ہے پیپلز پارٹی سے سر؟ اس وقت ایک اچھا قدم یہ ملاقات، جس کی طرف آپ نے بھی میں نے بھی توجہ دلائی ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اچھا، وہ بھنڈی کھائیں یا ہم کچھ اور دال کھا لیں، جی یہ اپنی جگہ۔ سیاست میں کسی وقت پاکستان کی سیاست چونکہ کوئی اتنی آزاد نہیں ہے
پاکستان کی قومی سیاست میں تضادات بھی بہت ہیں گزشتہ 74 سالوں میں، کیونکہ سیاست کو اپنے انداز میں آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ آپ اینکر پرسنز کے روزانہ کے تبصرے، کالم نگاروں کے کالم، تجزیہ نگاروں کے تجزیے دیکھیں، اس میں آپ کو ایک کردار نظر آئے گا کہ وہ کردار فلاں سے یہ ہو رہا ہے، فلاں کا اشارہ آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کردار کی وجہ سے کبھی ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں جن سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے عوام بھی اب خاصے عاقل و بالغ ہو چکے ہیں، وہ ہر ایک کے کردار کا اور اعمال کا حساب رکھ رہے ہیں، وہاں انہیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اس وقت کی صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ تمام جمہوریت دوست، آئین دوست، پاکستان سے محبت کرنے والے اکٹھے ہوں، مل کے آگے بڑھیں اور موجودہ حکومت کی نااہلی سے ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم کی جان چھوڑائیں۔ صدیق الفاق صاحب، یہ کیا ڈیسائیڈ ہوا کل کہ اب آپ نے کیا لائے عمل ہے؟ کس طرح سے حکومت کو گرانے جا رہے ہیں، حکومت کے خلاف دھرنے دینے جا رہے ہیں، ان ہاؤس چینج لا رہے ہیں، کون سی اسٹریٹجی کو فالو کریں گے؟ اور اس سارے ایپیسوڈ میں جو آپ کے کپتان تھے مولانا صاحب، وہ کہاں ہیں؟ مولانا صاحب کو بھی شہباز شریف صاحب نے اعتماد میں لیا، جناب نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا، پیپلز پارٹی بھی وہاں سے جو بھی معاملات آپس میں باتیں ہوئی ہیں وہ لے کے نکلی ہے۔ اوپر بلاول بھٹو صاحب جو ایڈریس کر رہے ہیں مختلف جلسوں کو، ان کی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آ رہی ہیں، شاہد خاقان صاحب کے بیان اور ہمارے دوسرے لیڈروں کے بھی آپ دیکھیں، سر خود مولانا صاحب کا بیان کہ ہم آئین اور جمہوری طریقے سے اس حکومت سے قوم کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم نہ تو خودکش بمبار ہیں، نہ ہم کو دہشت گرد ہیں۔ وہ آئینی تو طریقہ یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج کریں، اس کے لیے تو پیپلز پارٹی راضی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اچھا ہو جائے گا۔ میں تسلی ہو گئی سر مجھے۔ اب یہ بتائیں سر، میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ میاں صاحب کی تو ابھی رپورٹیں جو ہیں جمع ہوئی ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے دل کا علاج کرا کے یہاں سے جائیں، اور ڈاکٹر شال جو ہیں وہ کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں ہے، کم از کم گزشتہ 30 سال سے میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ دنیا میں چند جو دل کے ماہر ترین ڈاکٹر ہیں چوٹی کے، ان میں سے ایک ہیں، اور میاں صاحب کی وہ 2004 سے معالج ہیں۔ وہ جلدی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ سر پی ٹی آئی والوں کا کہنا یہ ہے، اپوزیشن کا، کہ وہ ڈاکٹر صاحب میاں صاحب کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ 4-5 گھنٹے کی ٹریول کر کے کسی فیکٹری چلے جاتے ہیں، اور اتنی ٹینیور میں، اتنے ہی دوریانے میں وہ پاکستان آ جائیں گے، تو وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں؟ پاکستان آنے کے بعد آگے کیا ہے؟ جیل جیل ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے، اور اگر کسی آدمی کو جیل کا تجربہ نہیں ہے تو میں عمران خان کے جیل کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک سر۔ وہ گرفتار ہوئے، 7 دن کے بعد وہاں سے نکل آئے جیل سے، اور وہ 7 دن انہوں نے صحت مند ہونے کے باوجود 1 کلو گوشت روز کھانے والا عمران خان اور دیگر شغل کرنے والا جو ہے وہ 7 دن ہسپتال میں رہا جیل کے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آزاد ہو کر اپنی مرضی سے ڈاکٹر کے پاس جانا، اپنی مرضی سے کھانا کھانا، اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں، نواسوں میں بیٹھا ہوا ہونا، اٹھ کے چہل قدمی بھی کر لینا، چلا جانا، پھر جو دوائی اور جو علاج ہے اس سے زیادہ دور نہ جانا، واپس وہاں آ جانا، اس کا اور امپیکٹ ہوتا ہے۔ اور جیل میں بند ہو جانا، اور کسی کے رحم و کرم پر ہو جانا، اور گھٹن، اور اوپر سے عمران خان کے ٹیلی فون کہ ان کو بالکل یہ بھی بند کرو اور فلاں بھی بند کرو، اور مقدمے بھی جھوٹے ہوں۔ دیکھیں نا، وہ ارشد ملک کا ویڈیو آ گئی نا سامنے، وہ بھی سامنے ہے۔ اور اس وقت تک نیب کے جتنے مقدمات ہیں ان کے حوالے سے بڑا ہے کرم، میں پھر گزارش آپ سے بھی کروں گا، سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اپنا یہ لاہور ہائی کورٹ، پاکستان ہائی کورٹ کے فیصلے ذرا دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ کے، پھر آپ
خود समझ जाएंगे कि ये झूठे मुकदमे बने और शहजाद अकबर कहाँ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिस मामले में उनसे पूछा गया है वहाँ सबूत कोई नहीं पेश करते। वो जुल्फी बुखारी साहब ने अभी फरमाया है कि वो इमेच्योर थे, उनको एहतसाब का पता नहीं था, वो आपस में खुद ही एक दूसरे पे ऊपर लगा रहे हैं। तो इससे आपकी मैं बातों से ये नतीजा अक्स करूं सर कि मियाँ साहब नहीं आ रहे? नहीं, मियाँ साहब आएंगे। मैंने कब कहा है? मियाँ साहब को मैं 1985 से उनके साथ काम कर रहा हूँ। ठीक सर। वो तो वल्लाह अपने मुल्क में एक एक पल पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। अगर ये तो आपको मालूम है, उनको तो भेजा है ना उन्होंने। देखिए मैं फिर याद दिलाता हूँ, मियाँ साहब ने कहा था कि एक ताबूत बलोचिस्तान से निकला है, सिंध से निकला है, KPK से निकला है, तो एक पंजाब से भी निकले। उन्होंने तो ये कह दिया था कि बिल्कुल मैं नहीं बाहर जाना चाहता, जब बार बार कह रहे थे आप बाहर जाएं। फिर अल्टीमेटली मैंने अब तक तो मैं 20 चैनल्स पर ये कह चुका हूँ कि उनको स्लो पॉइजनिंग के जरिए उनके प्लेटलेट्स कम किए। वो जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि आपका डोमिसाइल ठीक है, आप फिक्र ना करें। क्या जरदारी साहब कहते हैं आपको बार बार कि आपका डोमिसाइल ठीक है, आप इस चीज का फिक्र ना करें? डोमिसाइल? जी सर। डोमिसाइल जरदारी साहब का भी ठीक है। मैं इस मौके पे ये बात नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सिद्दीकुल फारूक साहब से हमने पॉलिटिकल बातें की, अब दोबारा इकानमी पे आते हैं। सर मेरा आपसे सवाल था डॉक्टर साहब के, जो एक हिस्सा ज़मीन, 3 हिस्सा जो है वो पानी, तो पानी में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और हम एज अ पाकिस्तान क्या क्या उससे अवेल कर पा रहे हैं? सर ये अगर हम समुंदर में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जनरली ये आप सबको पता है कि हम बात करते हैं 30% जो लैंड है और 70% जो है वो वाटर है सर। तो मेरे ख्याल में ये मुकाबला है 30% रिसोर्सेज का वर्सेस 70% रिसोर्सेज जो कि समुंदर में मौजूद हैं। जो 30% रिसोर्सेज लैंड पे मौजूद हैं, इनको 7.6 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं जो खा रहे हैं। राइट। और ये रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, फिर हम किधर देखेंगे? फिर हम समुद्र की तरफ देखेंगे, बिकॉज समुद्र में 70% रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल वक्त आ गया, इट्स नेवर टू लेट। जितनी जल्दी हम समुंदर से रिसोर्सेज निकाल लेंगे उतना बेहतर है पाकिस्तान के लिए। बाकी कंट्रीज़ में देखें, लोग समुंदर से चीज़ें, नेचुरल रिसोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1000+ किलोमीटर जो है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। टूरिज़म इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। वैसे तो अगर आप बात करें कि पूरे पाकिस्तान में टूरिज़म में कितने % है जो GDP का बनता है, लेकिन अगर आप मैरीटाइम टूरिज़म की बात करें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बिल्कुल ठीक। आप किसी भी कोस्टल टाउन की बात करें, चाहे गवादर की हो, जिवनी की हो, पसनी की हो और मारा की हो, कोई हमने वहाँ पे मैरीटाइम टूरिज़म डेवलप ही नहीं किया। इतने खूबसूरत ब्लू लैगून्स हैं वहाँ पे। हमारे पास ज़बरदस्त आइलैंड्स हैं, जिस तरह अस्तोला आइलैंड है, चुरना आइलैंड है, वहाँ पे कोरल रीफ्स हैं, दुनिया के बेहतरीन कोरल रीफ्स मौजूद हैं। कराची के अगर आप साउथ में देखें, जो सिर क्रीक तक पूरी कोस्ट है, में कितने ज़बरदस्त पॉइंट हैं। कराची के अंदर सी साइड पे कितने ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है जो टूरिज़म के लिए ज़रूरी हैं। आज भी अगर आप मुझसे बात करें कि अगर आपने किसी कोस्टल टाउन में विज़िट करने जाना है और मारा, ग्वादर, पसनी, जेवनी, तो ट्रस्ट में वहाँ तो टेलीफोन की फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। आप सेल फोन में सिग्नल्स नहीं आते हैं वहाँ पे, कोई रेलवे लाइन नहीं बिछाई। टूरिस्ट कैसे जाएगा? टूरिस्ट कैसे जाएगा वहाँ पे? होटल फैसिलिटीज़ नहीं है, रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, गेस्ट रूम्स नहीं हैं, गेस्ट हाउसेज नहीं हैं। अगर आप मुझसे पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 3 पोर्ट्स हैं। पहली पोर्ट जो कराची पोर्ट ट्रस्ट है वो 1887 में बनी थी। उसके बाद इज लॉन्ग गैप, 70s में आके प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फिर आके पोर्ट कासिम बनवाई है यहाँ पे 70s, और फिर 2003 में आके 23 मार्च 2003 मुशर्रफ साहब ने ग्वादर पोर्ट का इफ्तिताह किया। उसके बाद फिर हम चुप करके बैठे हैं। अगर आप शिपयार्ड्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक ही शिपयार्ड सर, एक सवाल मैं यहाँ से ऐड करूँ कि 2003 से लेके अभी हम 2022 तकरीबन 20 साल हो गए, तो ये पोर्ट में इतना ही टाइम लगता है? नहीं सर, पोर्ट में जो 3 बर्थ बननी थी वो तो 2003 में बन गई। ज़रूरत थी कि उसको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं। ठीक। पहले हमने पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी को दे दिया, अब जाके उनसे फिर वापस लिया और इन्होंने चाइना के साथ कोलैबोरेशन किया, अब चाइनीज़ को हैंड ओवर किया। शिप्स आते हैं वक्तन फ़वक्तन, वहाँ पे खाद के शिप्स भी आते हैं, गंदम के भी आते हैं, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नहीं डेवलप हुआ।
دیکھیں وہاں سے گوادر سے آپ کو روڈز بنانے چاہیے جو پنجاب میں کوئٹہ سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان اور چائنا تک جائیں، وہ انفراسٹرکچر نہیں بنا۔ کوسٹل ہائی وے بڑی اچھی آپ نے بنا دی ہے، گوادر سے آج بھی چیزیں واپس کراچی آتی ہیں اور کراچی سے پھر پورا جو جی ٹی روڈ اور آپ کا موٹر ویز ہے اس کے پورے پاکستان میں جاتی ہیں، بٹ آپ کو گوادر سے لنکیجز کی ضرورت ہے۔ کام ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ روڈز نہیں بن رہے ہیں، بٹ اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سی پیک کے تحت روڈ بن رہے ہیں ان کی اسپیڈ ٹھیک ہے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی سر، ان کی سپیڈ ٹھیک ہے، نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ بہت سارے نئے روڈز نئے روٹس ایڈ کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ جی سر۔ لاہور سے کھاریاں موٹر وے بنا، اب کھاریاں سے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں، اسی کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یہ فردر پھر مظفر آباد سے ہوتا ہوا ناران کاغان سے ہوتا ہے گل کی طرف، تو نئے نئے روٹس بن رہے ہیں، نئے موٹر ویز بن رہے ہیں اور اچھے بن رہے ہیں، پہلے سے بہتر ان پہ کام ہو رہا ہے۔ صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ نئے شپ یارڈز بنانے کی ضرورت ہے، وہ شپ بریکنگ انڈسٹری کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے، وہ فشری کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ہماری پوری کوسٹ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کم از کم 14 ایسے نیچرل پوائنٹ ہیں ہماری کوسٹ کی پوری کوسٹل بیلٹ کے اوپر جہاں پہ نئی پورٹس ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ ہم کیوں 3 پورٹس پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ میرا خیال اگر ہم توجہ دیں اس کی طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوادر تو بنے ہی بنے، اس کے ساتھ ساتھ اور 14 پلیسز ایسے ہیں جہاں پہ پورٹ بن سکتی ہے، جس کو ہم بنائیں تو اس سے ہمیں ریونیو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی فرجائل اکانومی ہے اس کو سب سے بڑا بوسٹ آپ کا بلو اکانومی سے ہو سکتا ہے، صرف اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں اکیڈیمیا کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس میں میڈیا کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، پالیسی میکرز کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور سب کو مل کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ۔ دادا بھائی صاحب، یہ وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ اگر میں IMF پہ گیا تو میں خودکشی کروں گا، لیکن جتنے بھی لوگوں سے میں نے انٹرویوز کیے اکنامک ایکسپرٹ کے، انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، محمود ہو ایاز ہو، اس نے جانا ہی جانا ہے، اس کے بعد اور سروائیول نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب ہماری ایک انسٹالمنٹ اپروو ہوتی ہے تو وہ جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہے وہ بڑا کانگریچولیشنز۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ ان سینٹینسز کو کیسے لیتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ IMF نے کون سی اتنی امپورٹنٹ شرائط ابھی ہمارے اوپر امپوز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں IMF جو ہے اس میں ہمیں جانا لازم تھا بیکاز آف آر فریجائل اسٹیٹ آف اکانومی، اور خالی 1 بلین کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن IMF کو جب آپ انووک کر لیتے ہیں، جب آپ IMF کے پروگرام میں آ جاتے ہیں تو اس کے ایک سرٹن رولز ریگولیشنز کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو اس کو دیکھا دیکھی پھر ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، دوسرے ادارے ہو گئے، وہ آپ کو لون دینے میں ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے۔ ایون سعودی عرب جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 3.8 بلین جو میں یہ لون دے رہا ہوں اور یہ رول اوور فیسلٹی 3.8% پہ، یہ بھی میں ودرا کر لوں گا اگر آپ IMF کے پیکیج سے باہر گئے میں نہیں گئے، تو یہ سب کے لیے ایک شیورٹی پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو اس واسطے شاید مبارکباد دی گئی ہو کہ ہم ایٹ لیسٹ اب وی کین گو اینڈ ڈسکس ادر ویلیو، جیسے آپ نے سکوک بانڈ بھی لانچ کیا۔ فیئر انف۔ اب آ جاتے ہیں کہ IMF نے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابھی ہماری اسمبلیز نے جو بل پاس کیے وہ تو 6 اس کی ریویو کی ریکوائرمنٹ تھی سر، اب رہ گئے 2 ریویوز، ایک ریویو نمبر 7 اور ریویو نمبر 8۔ ریویو نمبر 7 جو ہے وہ اپریل میں آ رہا ہے، اور ریویو نمبر 8 جو ہے وہ آفٹر بجٹ آئے گا اگست یا سپٹمبر کے اندر۔ ٹھیک۔ اب جو یہ 7th والا ریویو ہے اپریل میں، اس میں IMF نے آپ سے کہا ہے کہ 160 بلین روپیز کے پرسنل انکم ٹیکس جو ہے نا وہ لگایا جائے، اس میں مطلب یہ ریز کیا جائے تھرو پرسنل انکم ٹیکس۔ اب اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، جو آلریڈی ایگزسٹنگ سلیب ہے اس کو بھی بڑھا رہے ہیں، اور جو سلیب نیچے میں بھی لا رہے ہیں، جو انکم ٹیکس سے اس وقت جو نہیں بھرتے تھے جیسے 50,000 اینڈ بلو ہوا، تو اس کی بھی کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں کہ وہ بھی انکم ٹیکس کے زمرے کے اندر اب آئیں گے۔ اس سے مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ اس سے مہنگائی دیکھیں عام عوام آدمی جو ہے اس کو تو اور کٹ کے پیسہ ملے گا نا، تو اس کے لیے اور تکلیف بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں انرجی ٹیرف جو ہے اس میں 50 پیسے کا اضافہ کر دیا جائے۔ یہ 2 شرطیں تو یہ آپ کے 7th ریویو کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی میں نے ایک عجب سی اٹ کیم اکراس میں نے پڑھا کہ IMF نے اسٹیٹ بینک کو کہا ہے کہ وہ رول بیک کرے جو ہاؤسنگ فائنینس جو الاؤ کیا تھا گورنمنٹ نے، جو گھروں کا جو پیسہ تھا، جس کے لیے اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ انسٹرکشن بینکوں کو جاری کی تھی کہ آپ
اس میں اپنا جو ہے فنڈ کو زیادہ 5% یا ایسے کچھ الاٹ کریں گے تو وہ تاکہ یہ ہاؤسنگ اسکیم بڑھتی جائے, لوگوں کو سستے گھر ملتے جائیں, تو اس کا بھی ان نے یہ بات کہی ہے کہ اٹ ریپرزینٹ فائنینشیل انسٹیبلٹی, اس میں فائنینشیل انسٹیبلٹی کا رسک ایگزسٹ کرتا ہے, تو لہٰذا اسٹیٹ بینک کو کہا گیا IMF نے کہ اس کو آپ رول بیک کرنے کا شروعات کریں یا سٹیپس لینا شروع کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم آپ کے شو میں تھے وہ صاحب بہت دفعہ بات کی کہ انڈیپینڈنس اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں کہ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا اس بل کو پاس ہوئے. یہ تو سیدھا ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے پالیسی کو ہٹ کر رہا ہے نا, پرائم منسٹر صاحب کی پالیسی کے اگینسٹ جا رہا ہے یہ تو بیان جو آج انہوں نے جاری کیا IMF نے. تو انڈیپینڈنس سے ہمیں یہ پہلا نقصان آج ہم نے بالکل ٹھیک ہے, اس پہ ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. فدا حسین دکن صاحب, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے؟ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی جب بوم پہ آ جاتی ہے, PDM کی موومنٹ اس سے باہر نکل آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ریزگنیشن دے دیں, وہ اس سے باہر نکل رہے ہیں. اس وقت آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ تھے وہ صاحب دیکھیں, جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ دیکھیں ایک الائنس ہے, پارٹی نہیں ہے پہلی بات تو PDM, اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بڑی جماعت اور اس کے چیئرمین یا اس کی پارٹی کو آپ شوکاس نوٹس جاری کریں. اخلاقاً غلط بات ہے, آپ لوگوں نے یہ غلط کیا. آپ لوگوں نے جو تاثر دیا میڈیا کے اندر, اخبار کے اندر کہ پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہے کہ ہم استعفیٰ نہ دیں پارلیمان سے. آج کتنا عرصہ بیت گیا ہے, آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں, کبھی یہ چیز آپ نے سنی؟ تو لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں, دیکھیں پیپلز آپ پارٹی یہ بڑی بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی ایگری ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کے لیے. دیکھیں ہم نے تو جب ہم نکلے تو ہم نے کہا نا, آپ نے جو مطالبہ رکھا تھا, آپ الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کر رہی اسمبلیوں سے اس لیے کہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے. تو پیپلز پارٹی کو چھوڑتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے PDM کو, آج کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں وہ دے دیں. ہاں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا تھا اگر آپ ایگری ہیں تو آپ تو کل سندھ اسمبلی سے دے دیں. میں ان کی بات PDM کی دوستوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں کہ ہم کوشش کریں, اور PDM جب بنی تھی مجھے یاد ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ اس سرکار کے خلاف ایک ایسا مضبوط اتحاد بنایا جائے. تو ہمیں یقینی طور پہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ اتنا بڑا ایک اتحاد ہے اور سب اپوزیشن جماعتیں وہاں بیٹھی ہے, لیکن جب سے پیپلز پارٹی نے چھوڑا ہے اس اتحاد کو, اس دن سے پیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ہر شہر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تحصیل لیول تک اس احتجاج کو لے کے گئے, اور ڈیلی بیسس پہ پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بزی ہیں. کل جو بات آپ نے صدیق بھائی سے بھی جو سوال کیا, آصف زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, کیونکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے, اور ہمیں جانے میں کوئی وہ محسوس نہیں ہوتی کہ 10 مرتبہ پیپلز پارٹی کے لیڈر گئے ہوں گے, وہ بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. لیکن ملک کے جو حالات ہیں اس وقت, جو ایجنڈا ہے وہ مہنگائی ہے, وہ غربت ہے, بڑھتی ہوئی جو ایک انٹرنیشنلی آپ نے جو بات کی CPEC میں بھائی جان بات کر رہا تھا, تو میرا اوپینین تھوڑا سا یقینی طور پہ چینج ہوگا. اس لیے چینج ہوگا کہ CPEC آج کا آپ کا وہ پھل نہیں ہے. CPEC پہ محنت کی گئی اور اس بنیاد پہ, لیکن ایڈیشن کیا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے چائنا, بھئی یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا, میں نے بھی پڑھا ہوگا, میں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ CPEC تقریباً 10-15 سال سے اس پہ ایکسرسائز چل رہی تھی. زرداری صاحب نے اس پہ محنت کی, میاں صاحب آئے, اس پہ عمل ہوا, لیکن وہی چیزیں ہیں جس پہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں وہی. لیکن عمران خان صاحب اتنی فوج لے کے جب چائنا گئے اور کوئی گیمز دیکھنے گئے تھے, تو لہٰذا ایڈیشن کیا ہوا, کیا کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں پہ گیم دیکھنے گئے تھے؟ گیم اس کی انویٹیشن تھی نا, اس گیم دیکھنے گئے تھے, کوئی اسپیشلی کوئی انویٹیشن نہیں تھی میرے خیال میں, اور بھی سربراہان تھے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ یہ ملک, جس ملک پہ سب کا حق ہے, یہ ملک جہاں خوشحالی آنی چاہیے, جہاں سب کو روزگار ملنا چاہیے, جہاں یقینی طور پہ احساس کمتری جو ہے اس کو لائیں نا خوشحالی. سر ہم بیٹھے سندھ میں, دیکھیں نا فیڈرل کی پالیسیوں کا بڑا اثر انداز ہوتا ہے نا. اچھا, سندھ کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی آ جائے تو دیکھیں سندھ کے اندر وہ سندھ جہاں ہم جانے سے کتراتے تھے, جہاں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ سندھ میں ہیلتھ فیسلٹی صحیح نہیں ہے, سندھ کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہے, سندھ کی سڑکیں اچھے نہیں ہیں, سندھ میں پانی نہیں ہے, سندھ میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ابھی جو آپ تو یقینی طور پہ جو آپ کی رائے ہوگی, لیکن سندھ نے ڈیلیور کیا ہے. ہم نے کبھی بھی اپوزیشن کو ہیٹ نہیں کیا ہے. ہم نے
ان سے بات کی ہے. اپوزیشن جماعتیں جتنی ہیں, آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ہمارے اوپر جو تنقید ہوئی جو ہمارے خلاف بل کے خلاف سندھ کے اندر, ہم نے پولیٹیکلی طور پہ ڈیموکریٹک وے کے حساب سے آپ اس کو ابھی کنکلوڈ ایسے کریں کہ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ بھی چاہیے جس کی وجہ سے پھر آپ فیڈرل کے پالیسی کے تحت سندھ کو ٹھیک مجھے جھلک نظر آ رہی ہے. رائٹ. فدا حسین دکن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فضل کریم زادہ بھائی صاحب آپ ہنس رہے ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. اسم شہزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.